کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ موت کے بعد بھی سب ختم نہیں ہوتا، لیکن کیا سچ میں کسی کی موت کے بعد اس کی سچائی سامنے آ سکتی ہے؟ آج آپ دیکھیں گے وہ کہانی جسے سن کر آپ کے روح تک کانپ اٹھے گی۔ جویا جو کبھی مسکان سے گھر روشن کرتی تھی، اب صرف خاموشی میں دفن ہو چکی تھی۔ اس کی موت کی خبر پورے محلے میں آگ کی طرف پھیل گئی۔ لوگ گھر بیٹھے اسکرین کے سامنے تھے، بس یہ دیکھنے کے لیے کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ زید، اس کا پتی، گھر کے ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر، بے چینی اور ایک عجیب سا سوال تھا، کیا سچ میں دیکھ پاؤں گا کہ اس کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ لیکن یہ سب تبھی ممکن ہوا جب زید کے دماغ میں ایک خیال آیا، اگر دنیا نہیں دیکھ سکتی تو کم سے کم میں دیکھ لوں۔ اسی خیال نے اسے قبر کے پاس نائٹ ویژن کیمرہ لگانے پر مجبور کیا۔ آج جو آپ دیکھیں گے وہ صرف ڈر اور سچائی کا سامنا ہے، لیکن اس کے پہلے آپ کو جاننا ہوگا کہ یہ سب کیوں ہوا۔ کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سب صحیح لگتا تھا۔ ناظرین، رات گہری تھی، ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک اور پیروں کی سرسراہٹ کے بیچ زید چپ چاپ قبرستان پہنچا۔ اس نے قبر کے پاس کیمرہ چھپایا، ہاتھ کانپ رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا، ہر قدم پر ایسا لگ رہا تھا کہ مٹی خود بول رہی ہو۔ پہلی رات ریکارڈنگ میں صرف اندھیرا تھا، لیکن زید کی آنکھیں اسکرین پر ٹکی تھی، اس کی سانسیں رک رک کر نکل رہی تھی اور دل میں ڈر اور بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اس نے سوچا، کیا میں نے یہ صحیح کیا؟ کیا میں اللہ کی مرضی سے الجھ رہا ہوں؟ لیکن تجسس نے ڈر کو پیچھے دھکیل دیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر سچ کیا ہے۔ جویا کی موت کی خبر پورا محلہ ہلا گئی۔ لوگ پوچھ رہے تھے، کیا ہوا، کیسے ہوا؟ لیکن جو سچ تھا وہ صرف زید جانتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا اچانک دل کا دورہ پڑا، کچھ کیا نہیں جا سکتا، لیکن زید جانتا تھا، اس کے من میں ایک شک ہمیشہ رہا، اور وہی شک اسے قبر میں کیمرہ لگانے پر مجبور کر گیا۔ لوگ اسکرین پر ٹکٹکی لگائے بیٹھے تھے، سب کی آنکھوں میں ایک عجیب سا احساس تھا، ڈر، تجسس اور ہلکی سی تسلی۔ زید نے خود سے کہا، اگر اللہ نے سب دیکھا ہے تو میں دیکھ کر کیا کروں؟ لیکن انسان کا تجسس اکثر اس کے لیے آفت بن جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا۔ پہلے سالوں میں سب کچھ بالکل صحیح تھا۔ نور بعد شہر کی گلیوں میں زید اور جویا کی ملاقات ہوئی تھی۔ جویا نور بعد کے دوسرے حصے میں رہتی تھی۔ وہ پڑھی لکھی تھی، دنیا تھوڑی زیادہ دیکھ چکی تھی اور لوگوں سے بات کرنا اچھے سے جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کب کیا بولنا ہے، کب چپ رہنا ہے اور کب معصوم بن جانا ہے۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے تھے، بہت ہی شریف لڑکی ہے۔ جویا مسکرا دیتی تھی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ہلکی سی بے چینی رہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ زندگی میں کچھ کمی ہے، کچھ ایسا جو اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ زید کو لوگ سیدھا آدمی کہتے تھے۔ وہ جھگڑا نہیں کرتا تھا، اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، وہ کسی کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتا تھا۔ اس کی زندگی بہت سادہ تھی، صبح نماز، پھر کام، شام کو ماں کے ساتھ بیٹھنا اور رات کو جلدی سو جانا۔ زید ہمیشہ کہا کرتا تھا، آدمی اگر دل کا صاف ہو تو زندگی اپنے آپ آسان ہو جاتی ہے۔ دونوں کی پہلی ملاقات بہت ہی سادگی سے ہوئی۔ زید اپنی خالہ کے گھر گیا ہوا تھا، وہیں جویا چائے لے کر کمرے میں آئی۔ اس نے نظر جھکا کر سلام کیا، چائے رکھی اور چپ چاپ باہر چلی گئی۔ زید نے بس ایک پل کے لیے اسے دیکھا، سادہ کپڑے، دھیمی آواز اور آنکھوں میں جھجک۔ زید نے دل ہی دل میں سوچا، یہ لڑکی بہت سلیقے والی لگتی ہے۔ وہیں جویا نے زید کو دیکھا، سادہ سا لڑکا، کم بولنے والا اور تھوڑا شرمیلا۔ اس نے سوچا، یہ آدمی مجھے کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ یہیں سے دونوں کے بیچ ایک رشتہ بننے لگا، بنا کسی شور کے۔ زید اور جویا کی ملاقاتیں
ہمیشہ گھر والوں کے سامنے ہوئی، نہ کوئی چھپی ہوئی باتیں، نہ کوئی دیر رات کے فون۔ زید زیادہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن جب کرتا تو سیدھی اور سچی۔ جویا زیادہ تر سنتی رہتی تھی، وہ کم بولتی تھی، لیکن ہر بات کو دھیان سے سمجھتی تھی۔ زید کے دل میں دھیرے دھیرے یہ بات بیٹھ گئی کہ یہی وہ عورت ہے جس کے ساتھ سکون سے زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ جویا کے دل میں محبت سے زیادہ سے سوچ تھی کہ یہ آدمی مجھے آزادی دے گا، میرے ہر سوال کا حساب نہیں مانگے گا، اور یہی چھوٹی چھوٹی باتیں آگے چل کر سب بڑی مشکلوں کی وجہ بن گئی۔ جویا کے گھر والے زید سے پوری طرح خوش نہیں تھے۔ ایک رشتہ دار نے کہا، لڑکا ٹھیک ہے لیکن بہت سیدھا ہے، زندگی میں مزہ نہیں دے گا۔ دوسری طرف زید کی ماں کو ڈر تھا کہ ناظرین اگلی پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔